توجہ دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمارا جو معیشت ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے، جس دکھ، جس مشکلات، جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے. آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے، باتوں سے، ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے اسپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2 3 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا، آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھیں کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا. اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. ضرورت ہی کیا ہے IMF کا؟
आप उनसे और तमाम अरब ममालिक से भी क्यों मांग रहे हो? कशकोल जाके हर ममालिक में जाके आप भी क्यों मांग रहे हो? तो खुद कह रहे हो कि जीडीपी के तो आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, खुशहाली शुरू हो रहा है। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि हम आईएमएफ से तो निकलने ही वाले हैं। दूसरे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया था, तो अब जब आप मुआशी तरक्की कर रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर सब वाह चल रहे हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह 100% इजाफा करेंगे। अब पेंशन्स में 150% इजाफा करेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह हमारा सिपाहियों के लिए, हमारा फौजी ऑफिसर्स के लिए जो हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप उनके तनख्वाह में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह 175% इजाफा करेंगे, जरूर करेंगे। आपका तो माशी तरक्की हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये बजट आएगा तो आप महंगाई को खत्म कर देंगे, आप बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। आखिरकार वो 1 करोड़ नौकरियां हमें मिलेंगे, वो 10,000 कितने थे 50 लाख घर नजर आएंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो अब खान का मौका है, पैसा भी है, मईशत तरक्की भी कर रहा है, तो वो तमाम पाकिस्तान के मसाइल एक हफ्ते के अंदर फिर हल करने वाला है। मैं हूं, आप है, हम देखेंगे, बजट पेश होगा, पता लगेगा, दूध के दूध और पानी के पानी नजर आ जाएगा। एक बात तो नजर आ रहा है कि चाहे वो शौकत तरीन साहब हो या उनके मुख्तलिफ दूसरे वजीर हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया और मौक़िफ़ मईशत पे मानने शुरू कर दिए हैं, इस तरीके से कि उनके वजीर अब खुद कहते हैं, जैसे सदर जरदारी कहता था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकता। आपको याद होगा 3 साल पहले सदर जरदारी साहब ने यही कहा था। 3 साल पहले ये ख्याल आता तो शायद हमारा मुआशी तरक्की को इतना नुकसान नहीं होता। जब अब खुद उनका अपना नया वजीर खजाना कहता है कि इन्होंने बुरा डील किया है आईएमएफ के साथ, नया वजीर खजाना कहता है कि पीटीआईएमएफ डील गलत है, इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचा है। तो जब आपके वजीर खजाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ को मान रहा है, तो फिर आप हमें बताएं अब आज तक आईएमएफ में क्यों हो। एक और वजह यही है कि हम उम्मीद रख रहे हैं कि अब जो अगले हफ्ते हमारा बजट पेश होगा तो उसमें जरूर हम फौरन जो है आईएमएफ के शिकंजों से निकल जाएंगे और पाकिस्तान का मुआशी पॉलिसी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमने पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में सोचना है, उनके हालात को मद्देनजर रखते हुए जिससे भी आप इंगेज करें, चाहे आप आईएमएफ से इंगेज कर रहे हो या वर्ल्ड बैंक से इंगेज कर रहे हो या किसी भी इदारा से इंगेज कर रहे हो, आप हमेशा पाकिस्तान के अवाम के हालात को सामने रखते हो, पाकिस्तान के हकीकत को सामने रखते हो और उनके मुताबिक फैसले करते हैं। मसला ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का हालात क्या है, पाकिस्तान का मईशत का क्या असल सूरत हाल है और किस दुख, परेशानी और मुश्किलात से आम आदमी इस वक्त गुजर रहा है। आज भी फिर से जो हमारा वजीर आजम साहब है वो ही राह लाप रहा था, करप्शन, माफिया। उनको डर है कि अगली बार पीटीआई को हुकूमत मिलेगा तो फिर बाहर का जो पैसा है वो बचेगा नहीं। वही बाहर का पैसा जो इसने 90 दिन के अंदर ही अंदर वापस लाना
چاہیے تھا. اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا. یہ کس قسم کا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، 1 پاکستان. لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے. رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو. کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا. اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود. لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی. اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے، اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں. آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں. ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں. اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے.
इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। अवाम आपके एमएनएस को गला से पकड़ेंगे। आप आपके एमएनएस का एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग कल बुला के दिखाए, आप उनसे पूछे, अपने मेंबर से पूछे, उनसे आप पूछे कि क्या मईशत तरक्की कर रहा है। आप क्या अपने इलाके में जाकर इस नारा पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है? वो खुद आपको जवाब देंगे। हम अवाम के ताकत पे भरोसा रखते हैं, मगर हम समझते हैं कि अवाम का ताकत अपना वोट का हथियार इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो बजट के वोट्स पे हो, चाहे वो अदम एतमाद में हो, या चाहे वो बैलेट बॉक्स पे हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को यह मौका मिलेगा कि यह आपका जुल्म का हिसाब ले। हम बस 3 और टॉपिक्स को जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, फिर आपका सवाल का जवाब लूंगा। एक, जो अफगानिस्तान पे सूरत हाल बन रहे हैं, जिस तरीके से एक किस्म का ब्रीफिंग बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में, जिस पे मेरे ख्याल में हम सैटिस्फाइड नहीं थे, और जिस तरीके से हम समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो हम मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो पाकिस्तान का, जो हमारा अपना अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मौक़िफ़ है, पॉलिसी है, जो माजी में किसी एक फोन कॉल पे तय होता था, ना पार्लियामान से पूछा जाता था, ना अवाम से पूछा जाता था, ऐसा अब नहीं चलेगा। पार्लियामान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि चाहे वो किसी पार्लियामानी कमेटी के थ्रू हो, या स्पीकर साहब जैसे भी समझे, वो ऐसे एक फोरम पैदा करे जहां जो भी इदारे, जो भी ऑफिसेज, जो भी वजारतें इस इशू से डील करते हैं, वो पार्लियामान के सामने आए, पार्लियामान के नुमाइंदे को एतमाद में लिया जाए, और पार्लियामान से और पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे कि पाकिस्तान का पॉलिसी क्या होगा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो इलेक्शन ऑर्डिनेंस। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट ने अब साबित कर दिया है कि वो इलेक्शन से डरते हैं, वो अवाम का सामना नहीं कर सकते, वो हमेशा दाखिली की कोशिश करते हैं। आज भी आप सोचे वो वफाकी हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन से भाग रहा है, बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कश्मीर के अवाम के सामने ना जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहां के ऑपोजिशन के जमात है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऑपोजिशन करो। वो इसलिए कि वो डरते हैं, धांधली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सबसे खतरनाक तरीका निकाला है धांधली के लिए, वो ये ऑर्डिनेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ऑर्डिनेंस इलेक्शन लॉ पे। आपको याद होगा सेनेट के दौरान इन्होंने सेनेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, धांधली करने की कोशिश की, ऐन वक्त में एक ऑर्डिनेंस ला के तरमीम लाने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, कानून पे स्टैंड लिया, आइन पे स्टैंड लिया, और उनको धांधली करने नहीं दी। अब एक बार फिर इस हुकूमत ने इलेक्टोरल लॉज में तरमीम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है, बुखारी साहब ने ये राजा परवेज अशरफ साहब, शरी रहमान साहिबा को इलेक्शन कमीशन में एक डेलीगेशन में भेजूंगा और हमारा मौक़िफ़ उनको समझाएंगे कि क्यों उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और हुकूमत का इस बिल्कुल धांधली करने की जो कोशिश है इसको नाकाम करना चाहिए। और जो आखिर बात मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़ियाउल हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहाँ तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ट टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे। और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दे दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और अब हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वन बाय वन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को वो मौका दे के वो कंडक्ट करे हमारा। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इशारा कर बात की और मीडिया में भी ये बात आई है कि क्या प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ताकतवर इदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं, ताकतवर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है कि आप कितना ताकतवर इदारा आप समझते हो कि आसफा भुट्टो जरदारी है। वो किसी अहम या किसी इदारा की तरफ से ये ना पैगाम आया है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में अब हम हैं, सदर जरदारी साहब मौजूद है, और चाहे आसफा बीबी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बख्तावर साहिबा हो, हम काफ़ी देर से, आज से नहीं, इलेक्शन से, जब ये इश्यूज़ इतना पॉइंट पे आई ही नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ था, हमारा ज़ोर था और ज़ोर है कि सदर जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के लिए वो इलाज करवाए, अपना सेहत को ठीक करे। आप ये हर किसी का, इंसान का हक होता है, और सदर जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, वो हर साल जाके इलाज करके, टेस्ट करके वापस आता था। 3 साल हो चुके हैं जो कोई एक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मगर सदर जरदारी साहब ज़ोर और दे रहा है अपना मौक़िफ़ पे, जो 3 साल में तब्दील नहीं हुआ है, कि वो कहीं नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये आपके सामने है। कोई केस जब बना नहीं, या ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन या एक्सेट्रा इस पॉइंट पे नहीं आए थे, और हम सिर्फ ये एग्जिट कंट्रोलर्स पे था, तो सदर जरदारी साहब आज तक किसी कोर्ट के सामने भी नहीं गया है, किसी एप्लीकेशन भी नहीं दिया है कि वो उसने ना, और उसने कभी बाहर जाने का ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया है। वो समझता है कि अपना मुल्क मुश्किल में है, अपने अवाम मुश्किल में हैं। अगर अवाम मुश्किल में है तो सदर जरदारी साहब उनके साथ रहना को प्रेफर कर रहा है।
آپ کے پاس آ رہے ہیں شاید اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم سربراہ کی جانب سے دوبارہ استعفوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. 2002 میں بھی ایک ایل ایف او بنی تھی جس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اکٹھی تھی, جس کے بعد صرف پیپلز پارٹی رہ گئی, باقی ساری جماعتیں نکل گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ پی ڈی ایم استعفوں کی جانب لاتی ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو باقی جماعتیں باہر جائیں گی اور پیپلز پارٹی اکیلی رہ جائیں گی؟ دیکھو, ایک تو میں سمجھتا ہوں اگر استعفیٰ میں یہ لوگ سچے تھے تو اس دن استعفے دیتے, اگلا دن استعفیٰ دیتا جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بعد سپوزڈلی ان کے بعد ہم نہیں مان رہے تھے, تو انہیں استعفیٰ کی وجہ سے ہم وہ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹے, تو اسی دن وہ استعفے دیتے اور اپنے لانگ مارچ کے لیے نکل جاتے نا. تو ابھی بھی اگر استعفیٰ کی سیاست ہی کرنا ہے انہوں نے تو پھر ان کو اب تک دینا چاہیے تھا اور ابھی بھی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے دیکھا ہے, پورے قوم کو پتہ ہے کہ نمبرز تو ہے, اگر آپ نے حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, بزدار صاحب کے خلاف, پھر عمران خان کے خلاف, تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کریں, جمہوری انداز میں سیاست کریں, اور اگر آپ جمہوری انداز میں ان کو گرا سکتے ہیں گرائے. اگر آپ کا کوئی احتجاج ہے, کوئی پوائنٹ ہے, تو 3 سال جو ہے ملک اور قوم استعفوں کا سن رہے ہیں, وہ تھک گئے ہیں, ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو, معیشت صحیح چلے, جمہوریت صحیح چلے, نظام صحیح چلے, تاکہ ان کے مسائل کا حل نکلے. راوت صاحب, آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انتخابات کے ذریعے عوام اس حکومت کو نکال باہر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کے لیے 5 سال پورے کریں گے, نہیں, میں انتخابات ہوں گے. سر آپ اپنا لفظ میرا وہ میں نہ وہ منہ میں داد آ رہی. میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیز میں وہ ہمت نہیں ہے, ورنہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ اس چیلنج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو پھر جتنا میں سورٹ آف کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ پارلیمان کے تھرو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, پارلیمانٹیرینز کی ووٹ کی طاقت سے, میں اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے, ٹائم سے پہلے, ٹائم سے بہت ہی پہلے, یا ٹائم پہ, جب بھی الیکشنز ہوں گے, پاکستان کے عوام ان سے حساب لیں گی. آپ نے بائی الیکشنز میں صرف ایک ٹریلر دیکھا ہے. اگر کراچی کی بائی الیکشن میں وہ جماعت جو سو کالڈ صاف و شفاف 2018 کے الیکشنز نمبر 1 پوزیشن آتا ہے, فیصل وابڈا صاحب کو منتخب ہو کے اسمبلی بھیجتا ہے, اور 2 سال کے اندر بائی الیکشن ہوتا ہے, اور وہ نمبر 1 سے لے کے 6 نمبر پہ پہنچتے ہیں, تو یہ صرف آپ کے لیے ایک ٹریلر ہے کہ عوام کیسے ان سے حساب لیں. جی مشوانی صاحب. ہم تو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اچھے الفاظ سے بات کریں گے, اور اس کے لیے جماعت کے لیے رسپیکٹ اس لیے ہے کہ ہمارا 3 نسلوں سے ایک تعلق ہے, اور ایک طریقے سے ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں. مولانا صاحب JOIF کا سربراہ کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف جو بھی ہو, اپنا پرسیپشن جو بھی ہے ہو, وہ رکھے, اور میرا حق ہے, اور میں جانتا ہوں آپ سب کو شاید نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ناجائز فائدہ تو حکومت سے تو نہیں ہے. اور میرے جماعت میں ایسے کچھ لوگ تو ہیں, ان کا رائے بھی, ان کا حق بھی ہے کہ وہ بھی رائے رکھے.
تو ان کا رائے یہ ہے کہ حکومت کے اصل سہولت کار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نہ ٹھیک کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہیں جو عدم اعتماد کا نمبرز پنجاب میں ہو اور وہ نہ کرے. حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبرز وفاق میں ہو, نیشنل اسمبلی میں ہو, مگر وہ نہ کرے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے اور میرے اپنے پارٹی لوگوں کے پارٹی ممبرز کے حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے. الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا جب بجٹ پیش ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اپوزیشن کی؟ جہاں تک آئی تھنک یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نامناسب رویہ کا باوجود نون لیگ کے دوسرے کوئی جماعتوں کے ان کا نامناسب رویہ کے باوجود یہی وجہ کے لیے بجٹ آ رہا ہے. عوام کا معاشی جو مشکلات ہیں وہ ہمارا انا کی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جو عوام مشکل میں اور دکھ میں اور پریشانی میں ہیں, سب ہمارا جو بھی آپس میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی ایشوز ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کے انسلٹس کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے کھانا کے دعوت پہ اس لیے کیا تھا کہ ہاں عوام کو ان معاشی مشکلات سے اپنے ڈفرینسز کے بجائے نکالیں. انفارچونیٹلی اس ڈنر کے بعد نون لیگ کے کچھ عہدیداران نے ہمیں نہیں ہمارا ہوسٹ کو انسلٹ کیا اور پبلکلی انسلٹ کیا. یہ کیسے آپ لگتا ہے آپ کا ہمارا تہذیب میں, ہمارا ثقافت میں, ہمارا کلچر میں کہ میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا کھانا کھاؤں اور اگلا دن آپ کے ہی لوگ کچھ ایسے بیان بازی. مگر آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کے نخرے کے باوجود, ان کے ٹینٹرمز کے باوجود کہ پارلیمان کی حد تک, اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے. بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو, آپ اپنا کام کریں, حکومت کی بجٹ کو روکیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کریں. اس کے علاوہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں تو حکومت کو باقی ٹائم دے دیا جائے اپنے ساتھ نہ لیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی آپ پالیسی ہے کہ کیا آپ بھی انتظار کریں گے؟ اور دوسرا زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اس کے حوالے سے بھی سیاسی کافی حلقوں میں میں شروع کرتا ہوں صدر زرداری کا یہاں ہونے کی وجوہات کا. صدر زرداری صاحب جب صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہوا تو وہ ادھر سے ہوا تھا اور انہی ڈاکٹرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً صدر زرداری صاحب کا پھر سے چیک اپ ہوتا ہے اور اسی چیک اپ کے لیے صدر زرداری صاحب یہاں ہے. اوبویسلی جب یہاں ہے اور موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پارٹی دوستوں ایٹسٹرا سلام دعا کے لیے تو آ رہے ہیں. بٹ اصل وجوہات کہ ہم صدر زرداری صاحب کیوں ادھر پہنچا ہے وہ یہ ہے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں وہی بات جو ہے پنجاب آئیلینڈ کا وزیر اعظم نواز شریف اس کے پیچھے جو آج ایک بار پھر آپ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کون ہے, کیونکہ عدلیہ نے چھوڑا جن کو وزیر اعظم نمبر. دوسری آج وزیر اعظم نے کہی کہ فوج کو یہ جاکر کہتے ہیں کہ گرا وزیر اعظم کا اشارہ کس طرح؟ مجھے تو اوکے جہاں تک وہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس پہ میں ایک فرسٹریشن کا اظہار اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے
کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کریں سزا بھی ملے 10 سال بعد معافی آ جاتا ہے. ہمارا تو آپ پر چلے آج بھولے یہ کیسز بھولے, آج کا صورتحال بھولے. ہم نے صدارتی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کہ آپ نے اس ادارہ نے ایک جوڈیشل قتل کیا تھا, اس کو ذرا درست کریں. ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں, وہ پرسیو نہیں ہوتا. وہ لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے کارکن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کورٹ نے کسی کو سزا یافتہ کر دیا وہ باہر جا سکتا ہے, لیکن جس پہ جھوٹا الزام ہے, جو کنوکٹڈ نہیں ہے, جو آج تک اپنا کورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ اس مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ قائد حزب اختلاف سکھر سے جو تعلق رکھتا ہے خورشید شاہ صاحب, پچھلے کچھ دنوں سے ادھر اسلام آباد میں کیسز چل رہے ہیں, کبھی اس کو, کبھی اس کو, his wives, ان کو بھی بچے کو, کبھی بیٹے کو ادھر ادھر لایا جا رہا ہے. ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہو رہا ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ شاہ صاحب کو کسی ہائی کورٹ سے بس بیل ہی ملنے. ظلم ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کھلا تعداد بھی نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب کیوں ایک پمپکون بن کے 2 سال سے بیٹھا ہے, کسی عدالت, ہر کسی عدالت کے سامنے اپنا انصاف کے لیے کٹکھٹا رہا ہے؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. آج تک ساؤتھ وزیرستان کا ایک MNA ہے جو میرا ہی صوبہ میں گرفتار ہے. اب مجھے یہ سوال کا جواب دے دے کہ کیا اس کو ایک بار پھر بجٹ میں ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا جائے گا؟ کیا جو پچھلے بجٹ پاس ہوا جس میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دی گئی, وہ لیگل بجٹ ہے؟ اور اگر اس بجٹ میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا تو کیا یہ لیگل بجٹ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کا حکمرانی ہونا چاہیے. یہ جو قانون کے ساتھ کھلا تعداد ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو, چاہے وہ رائبن سے تعلق رکھے یا چاہے وہ نواب شاہ اور سکر سے تعلق رکھے. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن مانگے, پھر 6 ماہ مانگے, پھر سال مانگا, لیکن اب 3 سال ہو گئے اور آج جو ملک کی صورتحال ہے, قرضے ڈبل ہو چکے ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, تو جہاں پر عوام اب بجٹ میں امید رکھے ہوئے ہے کہ کوئی ریلیف اب ملے گا امید کی حد تک, لیکن ادھر دوسری طرف خان جو ہے وہ اگلی باری کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, انہوں نے اپنی سیٹیں بھی کم ہوئی, وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے. اس صورتحال میں جو تبدیلی سرکار کی کارکردگی ہے, آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں دیکھ رہا. آپ نے ابھی بارہا تذکرہ کیا رائبن کے وزیراعظم کا, پھر سہولت کاری بھی قرار دیا. ابھی 2 روز پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کی یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ ڈیفینس کمیٹی پر نون لیگ نے سودا کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ٹرمس میں کہ حکومت اور نون لیگ اور حکومت اور جے وائی کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے, پیکج ڈیل ہوئی ہے؟ لوگ ہم آئی ریسپیکٹ پاکستان مسلم لیگ کا. میں جانتا ہوں کہ اپنے والدہ کے ساتھ کام کیا گیا, میرا والد کے دور میں ہم نے تاریخی کام کیا گیا سخت اختلافات کے باوجود. اب کچھ ایسے حالات یا ان پلیزنٹ سرکمسٹانسز پیدا تو ہوئے ہیں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی جیسے بھی
قوم کو ضرورت پڑے گا ہم نیشنل ایشوز کو اور نیشنل انٹرسٹ کو اس قسم کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی حل نکال سکیں گے، کچھ وہ تو قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ جہاں تک جو سوال آپ نے کیا، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت عثمان بزدار کے رحم و کرم پہ پنجاب چھوڑا گیا ہے، جب میں جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا کے بزدار کو ہٹا سکتا ہے، پنجاب کو بچا سکتا ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو، پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، دال میں تو کچھ کالا لگتا ہے۔ جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے ایک پورا ٹریلر دکھا دیا نیشنل اسمبلی میں کہ عمران خان تو وقت کا مہمان ہے، ڈٹ کے فیصلہ مشکل ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہمارے مخالفت کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، مار ویسے ہم نے ہی کھانا ہے، تو ہمت پکڑ کے ہمارا ساتھ آ کے وار ذرا کریں، ہم ملک اور قوم کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر جیسے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، میرا تو ہر کارکن، خاص طور پنجاب کے، لاہور کے، میرے جو پاکستان پیپلز کی پارٹی کے چیالے ہیں، وہ مجھ سے آپ سے بھی سخت سوال پوچھتے ہیں۔ تھینک یو۔ بلاول صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ سندھ کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرتا ہے اس کو زبان بندی کرنے کے لیے نئے کیسز بنا دیتی ہے، اور پچھلے دنوں انور سویت صاحب نے پانی کے حوالے سے بات کی تو ان پر بھی نئے کیسز بنائے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں پہلے سے ہم آن ریکارڈ پہ ہیں کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ اور پولیٹیکل انتقام کا ادارہ ہے، اور چاہے وہ الیکشنز کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑے یا کسی کو دھمکی دینا پڑے، تو یہ چیزیں تو چلتے آ رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک بہت غلط پرسیپشن جائے گا کہ اگر جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ میں پانی کے لیے ارسا کے خلاف، ارسا کا ناانصافی کے خلاف ریلی نکالے گا کہ ارسا نے ٹی پی لنک کنال کھولا ہے، جبکہ 3 صوبے، سندھ صرف نہیں 3 صوبے نے منع کیا تھا، تو پھر اس کا پیشی ہوگا۔ اگر سہیل سیال who just so happens for this time period ہمارا اریگیشن منسٹر ہو، تو اس کا کام ہے، جو بھی ہوگا ان کا کام ہوگا، whoever will be irrigation minister، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ ارسا کیسے اور کس طریقے سے ناانصافی کر رہا ہے۔ اسی وقت جب وہ ہوتا ہے اس کو بھی طلب کیا جائے گا، تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جب نواز یوسف تالپور صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی بلائے گا نیشنل اسمبلی کا اسی ایشو پہ، اور کچھ دن بعد اس کا بیٹا تیمور تالپور کو نیب میں بلایا جائے گا، تو ہمیں یہ ضرور پرسیپشن نظر آئے گا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرح انتقامی رویہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میسیجز نہیں دینا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ پورا پاکستان کا مفاد ہے۔ دس از ناٹ اباؤٹ ون پروونس۔ اگر ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو سب کے لیے نہ صرف پانی ہوگا، لیکن جب ہم بھارت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بھارت لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو ہمارا کیس تگڑا ہوگا جب پاکستان میں ہم وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہوں گے۔ جب ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو پھر پورا پاکستان کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہ صرف جس ٹی پی لنک کنال کے ساتھ جو ہوا، اور اس کے بعد جو 70 سال بعد کا سب سے بڑا شارٹیج ایک صوبہ میں آیا ہے،
وہ نقصان صرف ان بیچاروں کا نہیں ہے جو اب نہ صرف اریگیشن پانی کے لیے ترس رہے ہیں مگر پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مگر یہ ہر پاکستانی کا نقصان ہے. کچھ اگر چاول کا 40% کراپ میں وہ صوبہ پیدا کرے، اگر 30% وہ کاٹن کا پیدا کرے، اگر وہ 25% جو ہے وہ چینی کا پیدا کرے، اور وہ اس فصل کو اسی پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہو، تو پھر آپ کا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان ہوگا، آپ کی ایگریکلچر معیشت پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہمیشہ ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو اور پانی کی جائز تقسیم ہو. آئی تھنک ہمارا نہ ہونے کا کچھ لوگوں کے دل کو لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے، بلاول صاحب نہیں آ رہا ہے، ان کا کھانا نہیں کھا رہے، ان کا دعوت نہیں مانگے، تو ان کا لہجہ میں، ان کا زبان میں ذرا ایک سختی آئی ہے، اور اس کا دکھ کی وجہ سے آئے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کریں. تھینک یو ایوری ون. بہت آپ کا بہت ہی اوکے ابھی پوچھ لیں لیکن بھائی ایک تو آپ پیپلز پارٹی ایک تو ذرا پڑھے، ذرا دیکھے، ذرا یاد کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سما کے درمیان اتنا خاص محبت ہے کہ وہ ان کے لیے تو حقائق بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ پوری دنیا میں فائنینشیل ریسیشن تھا، دہشت گردی ایسا تھا کہ ہر دوسرا دن خون خرابہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود 2 سیلاب آئے تھے، اس کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے ہر غریب عورت کی گھر میں پیسہ پہنچایا. ہم نے ایک ملک جو گندم ایکسپورٹ امپورٹ کرتا تھا، ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم وہی گندم 1 سال کے اندر ہی اندر ایکسپورٹ کرنے لگے. ہم نے اگر مہنگائی کا مقابلہ کیا، اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا، تو وہ دنیا کے حالات کی وجہ سے، ریسیشن کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، لیکن ان حالات میں ہم نے اپنا عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. جس طریقے سے چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو یا عمران خان صاحب کا دور ہو، غریب کو بھولا جاتا ہے، عام آدمی کو بھولا جاتا ہے، کسان کو، مزدور کو، کسان سے اپنا فصل کی قیمت اور سبسڈیز چھینے جاتے ہیں، مزدوروں سے ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ظلم تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تاریخی روزگار دلوایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک، ہم نے باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزگار دلوائے تھے. ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، پینشنز میں. فوج کا تنخواہ جو میں ابھی مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان سے کہ وہ فوج کا تنخواہ کو 175% اضافہ کرے، میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کے ریسیشن کے باوجود، یہی مہنگائی اور ایشوز کے جو آپ سائٹ کر رہے تھے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ معاشی فیصلہ کیا کہ وہ جو سپاہی ہمارا تحفظ کر رہا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا. تو ہم نے 175% اضافہ کیا. تو اگر جب آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو آپ نے اپنے عوام کو سنبھالنا ہے. باہر میں جائے یہ اسٹیٹس، فگر، اسٹیٹسٹکس، IMF
آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میرا عوام درد میں ہے، مشکل میں ہے، اور آپ نے بہادر عوام کے مفاد کے فیصلے لینے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاشی فیصلے ان سینٹرسٹ اور رائٹسٹ حکومت کے معاشی فیصلے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا، تو جو عوام دوست، غریب دوست فیصلے تھے وہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی